اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری اور پریشانی ایک نعمت، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ فرمایا پریشان حال کے لیے بشارت۔ فرمایا کہ اس حدیث میں اس شخص کے لیے بشارت ہے جو مختلف پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو، اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم ہو، اور وہ دعا کے ذریعے اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے اس حدیث میں بشارت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی محبت میں اور اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف دی ہے، اور اس تکلیف کا منشا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پریشانیوں کی دو قسمیں، یعنی جب انسان کسی پریشانی میں ہو یا کسی بیماری یا تکلیف میں ہو، یا افلاس اور تنگ دستی میں ہو، یا قرض کی پریشانی یا بے روزگاری کی پریشانی میں ہو، یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو، اس قسم کی جتنی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے۔ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ جل شانہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے، ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ اور دوسری قسم کی پریشانی وہ ہوتی ہے جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ لیکن دونوں قسم کی پریشانیوں اور تکالیف میں فرق کس طرح کریں گے کہ یہ پہلی قسم کی پریشانی ہے، قہر عذاب ہے، یا دوسری قسم کی پریشانی ہے یعنی یہ نعمت ہے؟ ان دونوں قسموں کی پریشانیوں اور تکالیف کی علامات الگ الگ ہیں۔ وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے، مثلا یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اس تکلیف اور پریشانی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، یہ پریشانی مجھے کیوں دی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی احکام چھوڑ دے، یعنی مثلا پہلے نماز پڑھ رہا تھا، ابھی نماز چھوڑ دے، ذکر اور اذکار کے معمولات کا پابند تھا، اب وہ معمولات بھی چھوڑ دیے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسرے ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قہر اور عذاب ہے اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اگر تکالیف آنے کے باوجود اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات دے دیجئے، اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں کر رہا ہے، وہ اس تکلیف کا احساس تو کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور غم کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے، اور یہ تکالیف اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ تکلیف بھی اس کے لیے رحمت ہے، اور یہ اس انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں تو اس کو آرام پہنچایا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے تو اس بندے کو آرام پہنچانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ میرے دوست اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو۔
چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ولی اور صوفی یا بادشاہ اور سرمایہ دار ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزارے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ عالم جنت ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے۔ اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی سردی ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی، کبھی چھاؤں ہوگی، کبھی ایک حالت ہوگی، کبھی دوسری حالت ہوگی۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے۔ ایک نصیحت آموز واقعہ قصہ لکھا ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطابات میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری زندگی بے غم گزر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی، البتہ ایک کام کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ بے غم اور کم غم والا نظر آئے، پھر مجھے اس شخص کا پتہ بتا دینا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسا بنا دے۔ یہ شخص بہت خوش ہوا کہ چلو ایسا آدمی تو مل ہی جائے گا جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا، اور میں اس جیسا بننے کی دعا کرا لوں گا۔ اب تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ کبھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا، پھر دوسرا آدمی اس سے زیادہ دولت مند نظر آتا ہے تو پھر یہ فیصلہ بدل دیتا ہے کہ نہیں، اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ غرض کافی عرصہ تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرگر نظر آیا جو سونا چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھر کی تجارت کرتا تھا۔ بہت بڑی اور آراستہ اس کی دکان تھی، اس کا محل بڑا عالیشان تھا، بڑی قیمتی اور اعلیٰ قسم کی سواری تھی، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئی تھے، اس کے بیٹے بڑے خوبصورت اور نوجوان تھے۔ ظاہری حالت دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص بڑے عیش و آرام میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہو جائے، اس لیے اس جوہری سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس جوہری کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ تم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو، دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، تو میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندرونی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیماری اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو؟ وہ جوہری اس شخص کو تنہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں، بڑا دولت مند ہوں، بڑے نوکر چاکر خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کا بڑا عبرتناک قصہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ خوبصورت اور جوان بیٹے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا، اور اندر سے میرے دل میں غم اور صدمے کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو، اس لیے میرا جیسا بننے کی ہرگز دعا مت کرانا۔ اب اس شخص کو پتہ چلا کہ جتنے لوگ مال و دولت اور عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا، جس کے جیسا بننے کی دعا کروں، یعنی جس طرح کی میں بننے کی دعا کراؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں بے غم نظر نہیں آئے گا، البتہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔
آگے اور تفصیل ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں.